امن 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 انصاف 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 peace, justice, justice, justice. امن کے لیے انصاف بہت ضروری ہے. اپنے سلام کے ذریعے میں نے امن کی بات کہی. امن اسی معاشرے میں رہ سکتا ہے جہاں پہ انصاف ہے. کہتے ہیں اسلام مظلوم کے لیے لڑتا ہے. ہمارا مذہب سلامتی امن کی بنیاد پر ہے، انصاف کی بنیاد پر ہے. یہ اسلام کے فنڈامنٹلز ہیں. قدرت اور انسانیت کے اصول دنیا میں کہیں نہیں بدلتے. ڈونٹ forget, justice is my birthright. یہ ہمارا حق ہے. اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو جہاں جہاں حدیث رسول جاتی ہے. اس ملک کا مسلمان بن جائے تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. اب انصاف ہے کیا؟ انصاف کسی چڑیا کا نام ہے کیا؟ انصاف کیا صرف عدالتوں میں ہی ملتا ہے؟ اس پر کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان کو I am not a religious leader, I am not a religious scholar either, but I am a religious student. I am a student of Islam. And alhamdulillah, that basic knowledge which would make me a good Muslim, understanding the tenets of Islam, its fundamentals, the conduct of life, how does one conduct in the society, روزمرہ کی زندگی میں اپنے اعمال، اپنا طریقہ کار، اپنا لوگوں کے ساتھ ویوہار کیا ہونا چاہیے، یہ بھی مجھے میرا مذہب سکھاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بھی سکھاتا ہے. Constitution of India very firmly says this, that your right will be acknowledged subject to the fact that you respect the rights of others. It's a relative term. You see, my right to stretch my arm ends where your nose begins. I cannot give you a blow. میں اگر راستے پہ چلنے کا حق رکھتا ہوں تو مجھے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میں اس طرح نہیں چل سکتا کہ سامنے والے کے ساتھ ٹکرا جاؤں. اس کا بھی راستے پہ چلنے کا حق ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے مذہب نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے، جہاں تک کہ میری اپنی جانکاری ہے، انکساریت، محبت کا پیغام لے کے چلیے. ترقی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، بشرطی کہ آپ اپنی حقیقت کو جان لیں، بشرطی کہ آپ ان بنیادی چیزوں سے واقف ہو جائیں اور ان پر عمل کریں. جیسا کہ مہیش بھائی نے، میرے بھائی مہیش بھٹ میرے لیے ایک بہت بڑے انسپریشن ہیں، اور آئی کنسیڈر ہم ایز مائی بردر، مائی گائیڈ، مائی فلاسفر. ہم لوگ ساتھ چلتے ہیں. ہندوستان میں کئی جگہوں پر ہم ایک ساتھ گئے ہیں، اور کئی کروشل سٹیجز پر احمد آباد کے فسادات کے بعد بھی ہم لوگوں نے کیمپ کا محاصرہ کیا تھا ساتھ جا کر. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے بڑے ادب کے ساتھ کہ ہمیں پہلے اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ کیا میں انصاف کر رہا ہوں. اگر میں انصاف کر رہا ہوں اپنے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ، اپنے سماج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ، اگر میں انصاف کر رہا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے انصاف پانے سے نہیں روک سکتی. ہم کسی جنگل میں نہیں رہتے ہیں. دیکھیے قانون، میں نے ابھی کچھ سوالات جو میری بہنیں بھی کوئی پوچھ رہی تھیں مہیش بھٹ سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ بھائی مسلمانوں کو انصاف نہیں ملتا، مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں. کئی گھنٹوں کا یہ تبصرہ اس پہ ہو سکتا ہے. یہاں وقت مختصر ہے اور مجھے کچھ ضروری باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہے، اور اس کے بعد کچھ ضروری تبادلہ خیال بھی ہو سکتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ہندوستان کے اس سماج میں، اس سیکولر سماج میں جہاں ہم بستے ہیں، ہماری آبادی 200 ملین سے بھی زائد ہو چکی ہے، جو کئی ممالک کی آبادی نہیں ہوگی. اس لیے ہم ایک اہم مقام رکھتے ہیں ہندوستان میں. ہر 5 یا 6 میں ایک مسلمان ہے. رنگناتھ مشرا جی کی رپورٹ، راجندر سچار جی کی رپورٹ، شری کرشنا صاحب کی رپورٹ، یہ سب غیر مسلمان سیکولر معزز جج حضرات ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں بحیثیت ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کے انصاف قانونی طور پر دیا ہے. ان کا مصرف ہندوستانی سماج میں کہیں بدامنی کے آثار
کہیں محرومیت کے آثار جب نظر آئے تو انہیں بڑی اہم ذمہ داریاں سونپی گئی گزشتہ چند سالوں میں. ان کی رپورٹیں شائع ہو چکی. مسلمان خوش ہو گئے کہ صاحب دیکھیے اس رپورٹ میں سب لکھا ہے، لیکن جیسا کہ اس سے پہلے مہیش بھٹ بھی کہہ چکے کہ ان کی تعمیل ان پر نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی وجوہات سیاسی ہے، جس میں ہم نہیں جانا چاہیں گے. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب شری کرشنا کمیشن کی رپورٹ سب سے پہلے آئی تھی، اس کے بعد بھی کہا جب رنگناتھن مشرا کی یا پھر راجندر سچار کی رپورٹ آئی کہ یہ رپورٹیں جو ہیں these are not futile exercises. These reports are important because they convey bitter truth not only to the people in this country but all over the world. ایک بات ہرگز نہ بھولیں کہ ہندوستان ایک ایسا ترقی یافتہ اور ذمہ دار ملک ہے جس پر سارے عالم کی نظریں ہمیشہ لگی رہتی ہیں. یونیسکو، یونیسیف اور دنیا کے کتنے سارے ایسے ہیومن رائٹ کے آرگنائزیشنز ہیں، گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہے، جو ریگولر ہندوستان میں سال کے راؤنڈ دا کلاک سروے کیا کرتے ہیں، اپنی رپورٹ بنایا کرتے ہیں. کچھ خفیہ رہتی ہیں، کچھ شائع ہو جاتی ہیں، اور ان رپورٹوں کے ذریعے ہندوستان کی مکمل آبادی جو آج 110 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہوگی، اس کی زندگی، اس کے بارے میں اپنے تاثرات پیش کرتے ہیں، اس پر چرچا بھی کرتے ہیں. تو جب اتنی بڑی آبادی میں سے اگر 20 کروڑ سے زائد لوگ پیچھے رہ جائیں، جیسا راجندر سچار صاحب نے کہا ہے اپنی رپورٹ میں، تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ تو سارے ملک کے مفاد میں ہے، پورے ہندوستانی سماج کے مفاد میں ہے کہ مسلمانوں کو مین سٹریم میں لے کر چلا جائے. اس لیے بار بار کچھ سیاسی رہنما جو اپنی سیاست چلانے کے لیے یا اپنی پولیٹیکل پارٹی کے پروموشن کے لیے کبھی کبھار ہماری طرف رخ کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ میں آپ کو بیٹھ کر سچائی کو پرکھنے کی بات کہنی چاہیے اور ان کے ذریعے مسلمانوں کو متفق ہو کر اس پر تعمیل کے لیے پریشر گروپ تیار کرنا چاہیے. جو مہیش بھٹ صاحب نے کہا کہ یہ پریشر گروپ صرف مسلمان ہی نہیں، سول سوسائٹی کر سکتی ہے. اچھے لوگ، اپادھیا صاحب جیسے لوگ، شری کرشنا جیسے لوگ، جیسا کہ ہمارے بھائی نے بتایا، ایسے کچھ کم نہیں ہیں، کئی ہیں اس طرح کے. ان لوگوں کو ہم کہیں کہ صاحب دیکھیے، اگر مسلمانوں کے ساتھ ان کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، ان کے ساتھ مستقل ناانصافی ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی طرف سے آپ کو ساتھ ملے گا. ہم نے گزشتہ دنوں جب پرائم منسٹر سے خطاب کرنے کی بات کہی، تو ہم نے کہا پرائم منسٹر سے بھی یہ بقول شاعر کے کہ مجھے دوست کہنے والے ذرا دوستی نبھا دے، مجھے دوست کہنے والے ذرا دوستی نبھا دے، یہ مطالبہ ہے حق کا، کوئی التجا نہیں. یہ ہمارا حق ہے. ہم آپ سے جو مانگ رہے ہیں وہ بقول آپ کے ہمارا حق بنتا ہے، اور اگر ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں تو کوئی احسان آپ ہم پر نہیں کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہم پر احسان کریں، آؤٹ آف دا وے جا کر کچھ ہیلپ کریں. اگر مسلمان پوری قوم پسماندہ ہے، تعلیم میں، اقتصادی طور پر، سماجی اور سیاسی طور پر، تو ان کو ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے جو جو اقدامات آپ کو لینے ہیں وہ بہت ہی ضروری ہیں. وہ آپ لیں گے، اور وہ آپ اس لیے لیں گے کہ وہ آپ کا فرض ہے، اور وہ ہمارے لیے آپ اس لیے لیں گے کہ وہ ہمارا حق ہے. آئین کے تحت ہم اپنے حقوق کی اعمال کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے عدالتوں کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کسی نے سوال پوچھا تھا کچھ دیر پہلے کہ ہماری عدالتوں میں کئی سال لگ جاتے ہیں. یہ بالکل سچ ہے. ہم نے تو اپنی زندگی، میں نے تو انصاف کی لڑائی ہندوستان ہی نہیں، باہر عدالتوں میں بھی بار بار چیخ و پکار ناانصافی کے خلاف کیا ہے، ظلم کے خلاف کیا ہے. کہیں کہیں بڑی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن میں یہ بات یقینی طور پر ایڈمٹ کروں گا کہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ناانصافی کے ساتھ سر جھکا کر خاموش مجبوراً بیٹھ جانا پڑتا ہے. کئی بار ایسا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے. اٹس اے گریٹ ڈیفیٹ فار اینی کانسنشیس پرسن. I know that injustice has been done to this poor person. I have done my best to see that this injustice is cured, it is eliminated. But sometimes it's a tragedy that that does not happen.
Now we will have to minimize such cases. We will have to eliminate such cases, for which we need a proper mechanism. We want a proper pressure group. آپ تمام حضرات و خواتین جو بیدار ہیں، جن کو احساس ہے کہ زندگی صرف سانسوں کا تسلسل ہی نہیں، آئین کے تحت جو ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا گیا ہے، رائٹ ٹو لائف انڈر آرٹیکل 21 آف دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. واٹ ڈز دس رائٹ ٹو لائف مین؟ If you look at the Supreme Court judgments and if you look at the latest law laid by Supreme Court under Article 144, Supreme Court نے جو قانون بنائے ہیں اس میں زندگی کیا ہے؟ What is right to life? Right to life does not mean mere existence. Right to life does not mean mere continued breathing or surviving. Right to life according to Supreme Court, right to life according to law in India, جو ہم میں سے بہت لوگوں کو پتہ نہیں. Right to life according to Indian law today is right to live fearlessly, right to live happily, right to live with dignity. ہمارے مسلمانوں کو اس کا احساس بھی نہیں. تو کیا ہمارے اس حق کی پامالی نہیں ہوتی؟ اگر ہم خوف سے ڈرے سہمے رہ رہے ہیں، اگر ہم ظلم سہتے چل رہے ہیں، اگر ہم وقار سے ہٹ گئے ہیں، ہماری بے حرمتی ہو جاتی ہے، اگر ہمیں پرامن طریقے سے رہنے کا حق نہیں ملتا، تو دس از breach of Article 21 of the Constitution of India, which is a fundamental right for which you can file a writ petition in the High Court. مگر لوگوں کو اس کی جانکاری نہیں. لوگوں کو نہ اتنا وقت ہے، نہ اتنی ضرورت ہے کہ صاحب ٹھیک ہے چلیے یہ برداشت کر لیں. جیسا مہیش بھائی نے کہا کہ ظلم سہنا بھی گناہ ہے. ظلم کرنا اگر گناہ عظیم ہے تو ظلم سہنا بھی گناہ ہے، اور اس ظلم کے لگاتار سہنے کے ساتھ آپ اپنی زندگی جی نہیں سکتے. اگر آپ کو اپنی زندگی جینا ہے ایک سول سوسائٹی میں، یو آر پراؤڈ ٹو بی این انڈین سٹیزن، یو آر پراؤڈ ٹو بی اے ڈیووٹ مسلم، دین ان دیٹ ایونٹ یو ول ہیو ٹو assert yourself. You will have to acknowledge and understand that you are not living in stone age. You are living in 21st century, 21ویں صدی میں، جہاں انسان کی وقت، انسان کی عظمت، انسان کے وقار کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. عدلیہ نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے اور حکمرانیت نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے. تو کیوں ہم تکلیف اٹھائیں؟ ہمیں کہیں نہ کہیں اس میں علاج کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں شاید وقت ختم ہو رہا ہے میرا، اور میں آپ لوگوں سے بڑے ادب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اپنے اپنے گھر جا کر اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ ویدر آئی ایم انجوائنگ آرٹیکل 21. اگر کانسٹیٹیوشن کی ایک کاپی ہو تو اسے لے لیں، آرٹیکل 21 کو پڑھیں جو اس کی اسپرٹ ہے، رائٹ ٹو لائف. اور کیا آئی ایم انجوائنگ دس رائٹ ٹو لائف ان اٹس ٹرو سینس؟ رائٹ ٹو لائف انکلوڈس ویریس رائٹس. کیا مجھے ان تمام حقوق کے تحفظ کا یقین ہے؟ کیا کوئی اسے پامال تو نہیں کر رہا ہے؟ اگر کوئی اسے پامال کر رہا ہے تو مجھے قانون سے اور سرکار سے اس کا علاج کے لیے سوچنا ہوگا، اور اس کے لیے مجھے مدد مل سکتی ہے، اور میں بالکل اپنے حق میں ہوں گا اگر میں اس کے لیے معالجہ چاہوں گا. تو شکریہ. خدا حافظ. جزاک اللہ خیر ایڈوکیٹ مجید میمن صاحب آپ کی اس تقریر کے لیے. یہ تھے سینئر فوجداری وکیل بامبے ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ مجید میمن صاحب. اگلے اسپیکر جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ ہے ڈاکٹر بھوشن کمار اپادھیائے. ڈاکٹر اپادھیائے سابق کمشنر آف پولیس شولاپور مہاراشٹر رہ چکے ہیں. انہوں نے ایم اے اور پی ایچ ڈی سنسکرت میں حاصل کی. فی الحال وہ خصوصی انسپکٹر جنرل آف پولیس، دا اسپیشل انسپکٹر جنرل آف پولیس ممبئی ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر قرآن کا بہت گہرائی سے مطالعہ بھی کیا ہے، اور کافی کتابوں کے یہ مصنف بھی ہیں. میں آپ سب کے سامنے مدعو کرتا ہوں ڈاکٹر بھوشن کمار اپادھیائے کو. یہ ہمارے سامنے پیش کریں گے امن کے لیے انصاف عنوان پہ اپنے خیالات. السلام علیکم.
आज के इस जलसे में यहाँ पे तशरीफ फरमा जनाब महेश भट्ट साहब, अभी आपने जिनको सुना वो जनाब मजीद मेनन साहब, और बड़ी ही खुसूसियत के साथ इस तकरीब की निजामत करने वाले जनाब और हाजिरीन जलसा। सबसे पहले मैं पीस टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा यहाँ पे जलसा रखा है। मैं पीस टीवी को देखते आया हूँ, सुनते आया हूँ, और एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मुझे ऐसा लगा है कि पीस टीवी ने पुलिस का काम बहुत कम कर दिया है। हमें क्या खबर थी ऐसे भी जमाने आएंगे, हमें क्या खबर थी ऐसे भी जमाने आएंगे, हमारा कत्ल होगा हम ही कातिल कहलाएंगे। इन जमाने वालों ने हमारे साथ क्या मुंसिफी की है, इन जमाने वालों ने हमारे साथ क्या मुंसिफी की है, हमारा कत्ल हुआ कहे खुदकुशी की है। दोस्तों, यहां पे इस तकरीब का जो मौजू है वो बड़ा ही रेलेवेंट है, जस्टिस फॉर पीस। मैंने महेश भट्ट साहब की तकरीब पूरी नहीं सुनी, लेकिन उनको भी टीवी पे हमेशा सुनता रहा हूं, और आखिरी की जो उनकी तकरीर मैंने सुनी और मजीद मेमन साहब की जो मैं तकरीर सुनी, उन्होंने अपने ढंग से इस मौजू को आपके सामने बड़े ही बेहतरीन ढंग से पेश करने की कोशिश की है। मैं इसको एक पुलिस अफसर के रूप से पेश करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, 20-22 साल से पुलिस महकमे में काम करते हुए मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि अगर कहीं पे तशद्दुद पैदा होती है, कहीं पे तसादुम पैदा होता है, कहीं पे कोई मसाइल पैदा होता है, तो उसकी बुनियाद में उसकी वजह कहीं ना कहीं बेइंसाफी होती है। ये नाइंसाफी सही भी हो सकती है और इसको हम परसिव्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो तरह के मसले होते हैं। एक तो मसला सही हमको जमीन पे दिखता है, और कभी कभी हमको मसले का एहसास भी होता है, जिसको हम बोलते हैं परसिव्ड प्रॉब्लम। और कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम पैदा होता है तो उसके पीछे उसकी बुनियाद में ये दो चीजें रहती हैं। और कोई भी समाज हो, कोई भी माशरा हो, या आदमी की जाती जिंदगी हो, उसमें अगर इंसाफ नहीं है, उसमें जस्टिस नहीं है, तो जिंदगी नहीं जी सकता। जैसा कि मजीद मेनन साहब ने कहा कि अमन जो है वो इंसान की फितरत है। इंसान जो है वो गैर अमनी माहौल में जी नहीं सकता, क्योंकि उसके फितरत के खिलाफ है। अगर हमको 1 घंटा दर्द हो जाए तो हम बेहोश हो जाते हैं, लेकिन हजारों घंटे हम खुशी में रह सकते हैं, हजारों घंटे हम मजा ले सकते हैं, हजारों घंटे हम आनंद में रह सकते हैं, लेकिन 1 घंटा भी दर्द में नहीं रह सकते, क्योंकि दर्द जो है वो इंसान की फितरत नहीं है। खुशी जो है सो इंसान की फितरत है, हैप्पीनेस जो है सो इंसान की फितरत है। और ये हैप्पीनेस, ये खुशी हमको कहां से आती है? अमन से आती है। और अमन उसी मुआशरे में रह सकता है जहां पे इंसाफ है, जहां पे जस्टिस है, जहां पे इंसान के हुकूकों की पायमल्ली नहीं होती, जहां पे इंसान को ऐसा लगता है कि हम यहां पे इंसान के रूप में जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से, पुलिस ऑफिसर के हिसाब से, इंसाफ का ऐसा अर्थ है कि जहां पे वसूलों का अमल हो। ये वसूल बहुत तरह के होते हैं, हमारे मायसरे के वसूल हैं, हमारे हुकूमत के वसूल हैं, हमारे खुद के वसूल हो सकते हैं, कुदरती वसूल हो सकता है, और इंसानियत के वसूल हो सकते हैं। हुकूमत के वसूल और मायसरे के वसूल मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएं, अगर आप एक इलाके से दूसरे इलाके में जाएं, तो वहां पे हुकूमत के वसूल बदल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुदरत और इंसानियत के हुकूक, कुदरत और इंसानियत के वसूल दुनिया में कहीं नहीं बदलते। चाहे अफ्रीका के आदमी को प्यास लगे तो उसको भी पानी पीने की जरूरत है, हिंदुस्तान के आदमी को प्यास लगे तो उसको भी पानी पीने की जरूरत है। प्यार मोहब्बत सबको अच्छा लगता है, चाहे वो अमेरिका का इंसान हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे बिहार का हो या बॉम्बे का हो, ये कहीं नहीं बदलता। हमारे नियम बदल सकते हैं, कानून बदल सकते हैं, कहीं पे इनकम टैक्स वसूला जाता है, कहीं पे नहीं वसूला जाता है।
کہیں پہ ایک چیز گناہ ہوتی ہے, کہیں پہ گناہ نہیں ہوتی, لیکن قدرت نے اس پوری دنیا میں ایک نظام بنایا ہے, خدا نے پوری دنیا میں ایک نظام بنایا ہے, اس لیے قدرتی وصول نہیں بدلتے, انسان کے وصول نہیں بدلتے. اس لیے دوستوں, حکومت کی چیزیں, معاشرے کی چیزیں بدل جاتی ہیں, تبدیل ہو جاتی ہیں. اس لیے میرا ایسا ماننا ہے کہ جہاں پہ قدرتی اور انسانیت وصولوں کا قدر ہوتا ہے, جہاں پہ قدرتی اور انسانیت کے ویلوز کا عمل ہوتا ہے, وہاں پہ انصاف پیدا ہوتا ہے. اور ہم دنیا کے جب سارے مذہبوں پہ غور کرتے ہیں تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ ہر ایک مذہب جو ہیں وہ اپنے حساب سے ان دو چیزوں کا استحکام کرتے ہیں. پہلی چیز ہے قدرت نے جو نظام بنائے ہیں, وہ اگر اس نظام کو ہم منہدم کریں گے, قدرت کے بنائے ہوئے نظام کو توڑیں گے تو سماج میں پرابلم نرمان ہوگا. انسانیت کے جو نظام ہے اس کو ہم توڑیں گے, انسانیت کے اصول کو توڑیں گے تو سماج میں پرابلم پیدا ہوگا. اس لیے ہر ایک مذہب اپنے حساب سے قدرتی اور انسانیت وصول کو, اس نظام کا استحکام کرتے ہیں, اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, میں نے اسلام کو اپنے حساب سے کافی پڑھا ہے, آپ جیسے لوگوں سے کافی چرچا کی ہے, اور میں نے اس کو جو سمجھا ہے, اور بہت سارے تقریر میں بہت جگہ پہ میں نے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے. جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں, قرآن مجید کو دیکھتے ہیں, حضرت محمد صاحب کی سنت کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں دو چیز دکھائی دیتی ہے کہ ہر ایک جگہ, ہر ایک قدم پہ انسانیت کے وصول اور قدرتی کے وصول کو کیسے مضبوط بنایا جائے, یہی بات کہی گئی ہے. اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو, اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو, جہاں جہاں حدیث رسول جاتی ہے. دوستوں, اگر آپ انسانیت کے وصول کو محفوظ رکھیں گے تو دنیا محفوظ رہے گی. آج آپ دیکھیں گلوبل وارمنگ کی بات ہو رہی ہے, آج جنگ کی بات ہو رہی ہے. کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے وہ جو فنڈامنٹل ہیومن ویلیوز ہیں, جو نیچرل لاز ہیں, اس کو ہم نے توڑ دیا. جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں, اسلام کو پڑھتے ہیں, حضرت محمد صاحب کی سنت کو دیکھتے ہیں, تو ہر ایک جگہ انہوں نے اس نظام کی بات کی ہے. ہر ایک جگہ اس سنت کے معرفت سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں اس نظام کا قیام کیا ہے, اس نظام پہ لوگوں کو چلنے کی بات بتائی ہے, اور لوگوں کو اس کی اور لے گئے ہیں. دوستوں, میں زیادہ تھیری میں نہیں جانا چاہتا. حضرت محمد صاحب کی زندگی کی میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں آپ کو معلوم ہوگی, لیکن اس بات کو میں جب بولتا ہوں تو مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے اگر آپ کو معلوم ہے پھر میں اس کو بولوں گا. تحمل, رواداری اور بھائی چارہ, اگر اس کا کہیں مثال دیکھنا ہے تو اس سے بڑا مثال حضور کی زندگی سے زیادہ نہیں ہو سکتا.